السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویلکم۔ اور ناظرین، ہمیشہ کی طرح میں ڈاکٹر صاحب کا مختصراً تعارف کرانا چاہوں گا، اور یہ تعارف کرانے کا مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ اس پروگرام کی ڈاکٹر صمد مسافر کے حوالے سے بہت زیادہ مقبولیت ہو گئی ہے، اور ناظرین کی تعداد میں بہت زیادہ ہمارے اضافہ ہوتا ہے، اور ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ نئے ناظرین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میں بتانا چاہوں گا ڈاکٹر صمد مسافر نے آلٹرنیٹ میڈیسنس میں پی ایچ ڈی کیا ہے یو ایس اے سے، ایک پہچان ہے انٹرنیشنل آتھر کے حوالے سے۔ وجہ یہ ہے کہ 10 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، قائد اعظم گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں، پاکستان کی گولڈن پرسنالٹیز میں شمار ہوتا ہے، پاکستان کے سنہری لوگوں میں ڈاکٹر صمد مسافر کا شمار ہوتا ہے۔ ورلڈ زیل سائنسز کے چیف ٹرینر ہیں، ریسرچر ہیں، پرنس آف ہیلنگ کا خطاب ڈاکٹر صمد مسافر کو دیا گیا ہے۔ اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اور ہمارے لیے جو سب سے قابل فخر بات ہے وہ یہ کہ پوری دنیا میں سمدہ ہیلنگ انرجی کو ڈاکٹر صمد مسافر نے متعارف کرایا، اور اس حوالے سے پوری دنیا میں ڈاکٹر صمد مسافر کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج بھی ہم بات کریں گے سمدہ ہیلنگ کے حوالے سے، سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے، مختلف بیماریوں کے حوالے سے، مختلف پریشانیوں کے حوالے سے، ان بیماریوں ان پریشانیوں کے حوالے سے جس میں ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے ضرور ملوث ہے، یا اس کے ساتھ وہ پریشانیاں ہیں یا وہ بیماریاں ہیں۔ تو ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور آپ کے ساتھ اگر اس حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سمدہ ہیلنگ انرجی جی آپ نے پوری دنیا میں متعارف کرائی۔ جی جی پوری دنیا میں آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے اس مشن کو، جو آپ کی دلی خواہش ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے، جی اس مشن کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی جی بہت سارے بیماریاں ہیں جن کا وہ علاج کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی پریشانیاں ہیں، ایسی الجھن ہیں، اور خاص طور سے اس دور میں جو آج کل کا دور ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص، خواہ وہ امیر ہو، خواہ وہ غریب ہو، خواہ وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی بیماری میں وہ مبتلا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس حوالے سے ہمارے پاس بہت ساری کالرز نے ہمیں فون کیا، ہمیں کچھ اپنے پریشانیاں، اپنے پرابلمس بھی ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیے، جو میں نے نوٹ کیے، جس کا ہم آگے چل کر آپ کے ساتھ ذکر بھی کریں گے، اس کو ڈسکس بھی کریں گے، اور ان کو ہم جواب بھی دیں گے ان سوالات کا جو ہم سے ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے کیے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا، جیسے کہ میں نے ابھی ابتدا میں کہا کہ کیونکہ اس پروگرام کی جو مقبولیت ہے وہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اس میں مزید اور بہت تیزی سے ناظرین میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آج بھی مجھے یقین ہے کہ اس وقت بے شمار ایسے ناظرین ہوں گے جی کہ جو اس پروگرام کو پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے۔ بالکل، کیونکہ ایک بات ہے جو چل رہی ہوتی ہے ایڈورٹیزمنٹس کے حوالے سے، ایک بات ہے جو سینہ بسینہ چل رہی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ جی آپ وہ پروگرام دیکھیں، اس میں آپ کو بہت معلومات ہوں گی۔ تو اس حوالے سے
اس وقت ہماری جو گفتگو ہوتی ہے لوگ اس کو بے انتہا پسند کرتے ہیں، بڑی انفارمیٹیو باتیں آپ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں تک بہت ایسی نالج آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کے لیے بہت نئی ہوتی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ان نئے ناظرین کے لیے اگر مختصراً سمدھا ہیلنگ انرجی کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں. جی، سمدھا ہیلنگ انرجی ایک نیچرل ہیلنگ میتھڈ ہے جسے ہم اپنا نیچرل ہیلنگ کر سکتے ہیں، نیچرل ہیلتھ ہم بہتر کر سکتے ہیں اور دوسروں کے نیچرل ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ بہت مختصر اور بہت ایزی اور آسان طریقے سے ایک انسان سیکھ سکتا ہے، اور اس پہ 3 گھنٹے لگتا ہے جو کہ ایک سمدھا ماسٹر اٹیون کرتے ہیں ایک شخص کو، اس کے اٹیونمنٹ کرتے ہیں، اور اٹیونمنٹ کے بعد وہ اپنا اور دوسروں کا علاج کرتے ہیں نیچرل طریقے سے، جس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کسی قسم کے. اور پھر یہ تاحیات آپ کے ساتھ ہے، یہ پاور تاحیات آپ کے ساتھ ہے، اور آپ جتنا چاہے آپ اس کو استعمال کر سکتا ہے. جتنا آپ استعمال کرتا ہے اتنا ہی زیادہ آپ کی پاور میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. تو سمدھا ہیلنگ انرجی کے بہت سے لیولز ہیں، اور ہر لیول میں پھر الگ سے ایک دنیا ہے ہر لیول، جس میں آپ پہلے لیول میں ایسے بیماریوں کا علاج کرتا ہے جو معمولی بیماریاں ہیں. دوسرے لیول میں آپ تمام سائیکولوجیکل بیماریوں کا، ٹینشن، ڈپریشن، خوف بیجا، خوف انجانا، خوف گھبراہٹ اور یہ چیزوں کا علاج کرتے ہیں. اور بہت سارے نفسیاتی عارضے ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر ذکر ممکن نہیں ہے اس کا. اور تیسرے لیول میں جو ہے انوائرمنٹ کو انرجائز کرتے ہیں، آپ اپنے گھر کو، اپنے میڈیسن کو انرجائز کرتے ہیں، ان کے مضر اثرات سے، ماحول کی مضر اثرات سے ہم نجات پاتے ہیں. اور نیگیٹیوٹی جس طرح کی جن، بھوت اور جادو، نظر بد، یہ چیز جو ہے اس سے ہم نجات پاتے ہیں، نجات حاصل کر لیتے ہیں. خیال کی نیگیٹیوٹی سے جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں یا لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں جو ہم پر، ہماری زندگی پہ بری طرح اثر کرتے ہیں، اس پہ یہ جو لیول 3 ہے اثر کرتا ہے اور اپنا اثر دکھاتا ہے. اس طرح نیگیٹیوٹی کو ریموو کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے، گھر سے بھی، بزنس پلیس سے بھی، اور ہمارے وجود سے بھی، اور ہمارے ارد گرد سے بھی. اور یہ 100% دور کر دیتے ہیں. اور اس طرح کے لیول 4 ہے ڈسٹینس ہیلنگ ہے، دور سے آپ علاج کرتے ہیں. آپ کا کوئی عزیز ہے، کوئی دوست ہے، کوئی دنیا کے کسی کنارے میں بھی ہو، آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے اس کے نیچرل ہیلنگ کرتے ہیں. اور لیول 5 ہے، اس میں انرجی سینٹرز ہے باڈی میں، جو ہمارے اللہ نے ایک بہت بڑا نظام پیدا کیا باڈی میں، اس انرجی سینٹر کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اس کی ایکٹیویشن ہوتی ہے اور پھر انرجی اور بڑھ جاتے ہیں، جس سے ہم کرونک ڈیزیز کا علاج کرتے ہیں. مثلا میڈیکل اگر کچھ بیماریاں ہیں جو کہ کیور نہیں ہوئی ہیں، ہم اس کے علاج کرتے ہیں لیول 5 کے ذریعے. لیول 5 جو ہے وہ ایک ایسا لیول ہے جو کہ ہمارے تمام نظاموں کو درست کر دیتے ہیں. اور ہمارے جو بونز ہے، اگر اس میں کوئی انبیلنسنگ آئی ہوئی تو وہ بھی ٹھیک کرتا ہے. اور اورا جو ہے ہمارے، جسے ایتھرک باڈی کہتا ہے، انرجی فیلڈ جو ہمارے گرد ہوتا ہے، اس کو منظم کر دیتا ہے، بیلنس کر دیتے ہیں. اس طرح لیول 6 ہے، اس میں ڈیپ میڈیٹیشن ہے، روحانی قوتوں کو کس طرح کے حاصل کریں، اور ہیلپ آف سپر نیچرل پاورز ہے، جس سے آپ ہیلپ لے سکتا ہے کچھ نیچرل پاور سے. نیچرل پاورز مین ایسی طاقتوں سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں. وہ ایسی طاقتیں ہیں جو روحانی پاورز ہوتے ہیں یا سپر پاورز ہوتی ہے، جو ہم محسوس کرتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے، اور ہم ان کو ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں، ہمارے انرجی زون میں آتے ہیں، اور پھر ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے اور وہ آٹومیٹیکلی ہمارے وہ دعائیں، سمجھ لو دعا قبول ہو جاتے ہیں. یہ ہم 6 لیول پہ، ہم 6 لیول کی بات کریں تو ہم 7 لیول کی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر پھر شامل ہو گئے. جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ لائن پہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर कराची से बात कर रहा हूँ, अबू बकर। जी अबू बकर साहब, हमारे ड्राइंग रूम में इस वक्त मेहमान शख्सियत डॉक्टर समद मुसाफिर हैं। डॉक्टर समद मुसाफिर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी जी, आप क्या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? पहले तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू, क्योंकि उन्होंने हमें जो इल्म रखा दिया है जी जी बड़ी जाफरसानी से, बड़ी मोहब्बत और प्यार से जी, जो हमें इल्म हासिल हुआ सही, उससे हमें बहुत फायदे पहुंचे। एक तो ये कि हमारे डिप्रेशन था, जी, टेंशन थी, वो सही, सब खत्म हो गई। सही, दूसरा ये कि हमने जिसे भी हीलिंग की उन्हें बहुत फायदा मिला। सही। आप इसमें अबू बकर साहब हमारे साथ कुछ मज़ीद डिटेल में कुछ हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ शेयर करें कि आपने किन लोगों को हीलिंग दी, किस मर्ज में वो मुब्तला थे या क्या उनके साथ परेशानी थी? वो असल में पहले तो मेरे अपने घर में मेरी वाइफ को जी काफी अरसे से बीमार थी, और वो बीमार रहती थी, कुछ सही हो जाती थी, फिर बीमार हो जाती थी। सही, फिर मैंने उन्हें हीलिंग की 1-2 दिन मुतवातर। अच्छा, तो आज अल्लाह का फजल करम ये हुआ कि उनकी जो टेंशन थी, बीमारी थी, सब खत्म हो गई। सही, और वो बसात अपने घूम फिर रही है। चले माशाल्लाह। पहले तो ये था कि वो घूमना फिरना, नीचे उतरना उनके लिए मुश्किल था। अच्छा, अब वो मुश्किलें सारी खत्म हो गई। जी जी, दूसरा मैं अपने बच्चे को किया जो उससे टेंशन रहता था कारोबारी। अच्छा अच्छा, तो वो कारोबारी टेंशन उसको, तो मैंने उसको हीलिंग दी, अच्छा, और हीलिंग देने के बाद जी, उनको माशाअल्लाह आज वो असास हो गए और टेंशन भी खत्म हो गया। माशाल्लाह, उनके नेगेटिव और खराब जितने भी थे सब खत्म हो गए। चले बहुत अच्छी बात है ये तो। और एक हमने अपनी नवासी थी मेरी जो पढ़ने में जी जी, और सुस्त थी, सही, याददाश्त कमजोर थी उनकी, अच्छा, तो मैंने उनको भी हेलिंग की। सही, और उस बच्ची को आज ये हो रहा है कि वो पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी ले रही हैं, और अच्छा, पढ़ने में बहुत फास्ट हो रही हैं, सही, और उनकी याददाश्त जो इतनी कमजोर थी वो अच्छी हो गई। जी जी जी, ये सारे तजुर्बात ये तो अभी हमने तकरीबन 8 दिन में ही सीखे हैं, अच्छा, और इंशाल्लाह इस तजुर्बात से बहुत फायदा हुआ, मुझे भी बहुत फायदा पहुंचा। आपने कब सीखा ये अभी ये रिसेंटली 1 हफ्ता हुआ है। अच्छा, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ तकरीबन। और आपने माशाल्लाह इतना, उसके बाद आपने आपकी वाइफ को आपने बताया कि आपने उनको ठीक किया इस एनर्जी के हवाले से, फिर आपने अपने बेटे को ये जो उसके टेंशन डिप्रेशन से वो दूर किए, जी जी, और साथ आपने अपनी नवासी को भी इस हवाले से हील किया। मेरी नवासी को पढ़ने में बड़ी सुस्त थी, अच्छा, और वो याद करती थी, याद नहीं होता था, अच्छा, याददाश्त कमजोर थी उनकी जी, फिर मैंने उनको 1-2 बार हेलिंग की। अच्छा, तो आज मैं ये देख रहा हूँ कि बच्ची इतनी पढ़ने में मास्टर हो गई है, माशाल्लाह। तो अबू बकर साहब, वो हो रहा है। जी जी जी, तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम का डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तहे दिल से। जी अच्छा अबू बकर साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, मैं जान सकता हूँ कि आपकी एज क्या है? मेरी एज 70-72 साल की है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपको तंदुरुस्त रखे। अपने नाजरीन और सामीन को भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये सोचते हो जो मेरी उम्र के, जी जी, वो ये चीज ना सोचें और ये जो कोर्स है हासिल करें, सही, इल्म को हासिल करें। जी अबू बकर साहब, हमें यकीन है कि आपके ने जो मैसेज दिया है अपने एज ग्रुप के लोगों को, वो इस चैनल के ज़रिए तमाम लोगों तक पहुंचेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस एडवाइस पर वो ज़रूर आएंगे और ये समदा हीलिंग एनर्जी हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब, आपने कॉल किया, अपने तजुर्बात हमारे साथ आपने शेयर किए।